السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اچھے اسلامی بھائیو، اس آڈیو میں آپ سنیں گے کہ کن کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے، بال کٹوانا یا بال صاف کرانا، چاہے سر کے بال ہوں یا مونچھ کے بال ہوں یا بغل کے یا ناف کے نیچے کے بال صاف کر رہے ہیں کہیں کے بھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن کاٹنا ہاتھ کے یا پاؤں کے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا رات میں کاٹیں یا دن میں کاٹیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کنگھا کرنے سے، شیشہ دیکھنے سے، تیل سر میں ڈالنے سے یا داڑھی میں لگانے سے یا پورے بدن پہ تیل ملنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے سے، جو مسواک کی لکڑی آتی نا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ یاد رکھیں اس کو چبانے سے ذائقہ نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا اس کے ریشے حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اگر مسواک شریف کی لکڑی کے ریشہ اندر چلا گیا حلق کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتیاط کے ساتھ مسواک کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنا تھوک ہے اور اس کو نگل گئے تو کوئی حرج نہیں، بلغم ہے، تھوک ہے، جب تک کہ ہاتھ میں نہ لیا جائے، اور ہاتھ میں لے کے دوبارہ کر لیا، حلق منہ میں لے لیا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ کے اندر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو اس سے بار بار تھوکنے سے بچنا چاہیے، کیسے بھوک یا پیاس بڑھ جاتی ہے، لہذا اپنا تھوک اندر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما آپ نے لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح عطر لگایا آپ نے یا عطر سونگا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں دوا ڈالی، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کان میں دوا ڈالی یا کان میں تیل پانی ڈالا یا کان میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا الٹی آ گئی قے اپنے آپ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا بھول کر کھانا کھا لیا، بھلے پیٹ بھر کے کھا لیا ہو، بھول گئے تو روزہ ہونا نہیں ٹوٹے گا۔ پانی پی لیا بھول کر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ ہونا یاد ہے تب تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سو رہے تھے، احتلام ہو گیا دن میں یا رات میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن میں بھی احتلام ہو گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر رات کو ناپاک ہو گئے اور صبح کو تھوڑا لیٹ نہایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اتنی دیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے تو یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا ایسا موقع ہو جائے، رات کو ناپاک ہو جائیں تو اذان سے پہلے پہلے نہا لینا چاہیے۔ اسی طرح تیلی سے یا کسی لکڑی سے کان کا کھجانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اچانک منہ میں مکھی یا مچھر چلا گیا اچانک اپنے آپ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے بالوں میں یا داڑھی پہ مہندی لگائی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اسلامی بہن نے، لیڈیز نے ہاتھوں میں، پیروں میں، سر میں مہندی لگائی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو حیض آ گیا، ماہواری آ گئی اچانک تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھنا۔ حیض کی حالت میں، MC کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے، بالکل روزہ نہ رکھے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ عید کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے قضا کر کے رکھنے پڑیں گے، یا 3 دن چھوٹے ہوں یا 5 دن یا 7 دن، جتنے دن بلڈ آتا ہے اتنے دن کے روزے وہ نہیں رکھ سکتی۔ روزے کے رمضان کے مہینے میں عید کے بعد رکھنے ہوں گے، معاف نہیں ہے، وہ اتنے دن کی نماز معاف ہے۔ اور جب وہ اس حال میں ہو لیڈیز کہ کپڑے ناپاک ہوں اس کے، تو پھر وہ کیا کرے؟ قرآن پاک نہ پڑھے، قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، روزہ نہ رکھے، مسجد میں نہ جائے، اور اگر کہیں عمرے کے لیے گئی تو مسجد میں وہاں بھی عمرہ نہیں کر سکتی، لیکن اس حال میں وہ تسبیح پڑھ سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، سلام کر سکتی ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتی ہے، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، باقی سارے کام کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، فاتحہ کا بھی کھانا بنا سکتی ہے، ویسے بھی کھانا بنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان مسئلے کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام مسائل کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔